अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So alhamdulillah, आप में से आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आपने मुझे अपना जो हमने ये बाकी के इसमें ब्लैंक्स थे या जो लिखना था भेज दिया था होमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ऑल ऑफ यू वर करेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्विकली मैं इसका ओवरऑल जरा जल्दी से रिव्यू करूंगी एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। इसमें हमें करना क्या था, और इसी क्वेश्चन के थ्रू, इस ड्रिल के थ्रू हमारा रिव्यू भी हो जाएगा कि हमने ये आंसर्स जो है ये किस तरह से आए हैं। सो हमने बेसिकली बताना था कि जो अंडरलाइन वर्ड है जो कि इसमें मुस्लिम है वो नसब के स्टेटस में है, रफ़ा के स्टेटस में है या जर के स्टेटस में है। रफ़ा के स्टेटस को रिप्रेजेंट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, मार्कर्स कौन से हैं। अगर सिंगुलर फॉर्म है तो उन, और अगर डुअल है तो आनी, और अगर प्लूरल है तो ऊना। ये एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बिनेशन। सो जो मुस्लिमुन है उन वाली साउंड ये एंडिंग साउंड है, मुस्लिमानी मुस्लिमूना सो आनी और ऊना ये एंडिंग कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, बिकॉज ये सिर्फ कोई हरकत नहीं है दम्मा फतह कसरा की, ये लेटर्स हैं जिनसे ये साउंड निकलती है। तो ये तो हो गया रफ़ा। नसब के जो मार्कर्स हैं वो एक तो सिंगुलर में है एंडिंग साउंड मुस्लिमन, मन, और ये मैं पहले भी बताया था कि सिर्फ लिखने का एक तरीका ये है कि जब मुस्लिमन, जब आप नसब के साथ फतह के साथ लिखोगे वर्ड कोई, तो आपको अलिफ लगाना पड़ता है, बिकॉज अलिफ एक लाइक दिस इज जस्ट फॉर राइटिंग इट, उसका और किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ नसब के फॉर्म में जब मुस्लिमन आप लिख रहे हो तो आप उसमें मीम सीन लाम मीम अलिफ और फिर तनवीन आएगी वो। अच्छा, नसब की और जो पेयर का एंडिंग कॉम्बिनेशन है वो है ऐनी, और प्लूरल की एंडिंग कॉम्बिनेशन है ईना। ये हो गया नसब। जर का जो स्टेटस है, स्टेटस मार्कर जो सिंगुलर के लिए है वो इन है, सो मुस्लिमिन, और दो के लिए अगेन जो नसब का था वही है ऐनी, और प्लूरल के लिए है ईना। कि ऐनी और ईना में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ऐनी और ईना दे डिफरेंट साउंड। देखने में अगर इनके ऊपर हरकत ना लगी हुई हो तो ये देखने में एक ही तरह लगते हैं, मुस्लिमीना और मुस्लिमैनी, अगर इसके ऊपर जेर ज़बर पेश कुछ नहीं हो। लेकिन हमें साउंड पता है कि ऐनी की साउंड दो के लिए है, ईना की साउंड प्लूरल के लिए है। तब इसमें जो फर्स्ट वाला था मुस्लिम वुमन ट्रैवल्ड, पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, ट्रैवल था। अब उस किसने वो एक्शन किया, मुस्लिम वुमन ने किया। वुमन थी तो हमें वुमन वाला चार्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए। मुस्लिम वुमन ने ट्रैवल किया, मीनिंग कि शी वाज द डूअर, उसने किया, तो इसका मतलब है कि रफ़ा का स्टेटस होना है। रफ़ा सिंगुलर वुमन के लिए मुस्लिमतुन, तो ये मुस्लिमतुन हमने लिख दिया था। रिलीजन ऑफ अ मुस्लिम, यहाँ पर हमने देखा ऑफ की वजह से हमें पता चल गया कि ये ओनरशिप का यहाँ पर सिचुएशन ओनरशिप वाली है। ओनरशिप शो होती है का को के की जिससे, और ये जर का स्टेटस होता है। तो पहले तो जर को आपने हाईलाइट कर लिया, और फिर एक मुसलमान की बात हो रही है तो मुस्लिम आ गया। फिर सेकेंड थर्ड वाले में आई मेट अ मुस्लिम वुमन, मेट, इसमें फिर एक्शन आ गया है मेट, मीटिंग का। अब किसने मीट किया, मैंने, आए, तो दैट मीन्स कि डूअर तो मैं हो गया। इसका मतलब है कि अब जो ये मुस्लिम वुमन है ये डूअर नहीं है, ये डिटेल है, और डिटेल क्या स्टेटस क्या होता है तो इसमें हमने नसब को पहले हाईलाइट किया, और फिर बिकॉज इट वाज अ वुमन सो मुस्लिमा तन, हमने मुस्लिमा तन दो फतहास लगा के उसकी एंडिंग साउंड बना दी। द रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स इज इस्लाम, अगेन ऑफ मुस्लिम्स आ गया तो हमें पता है ये तो जर ही होगा। मुस्लिम्स इज अ प्लूरल, प्लूरल के लिए जर के स्टेटस में ईना होता है, सो मुस्लिमीना हो गया। टू मुस्लिम्स ट्रैवल्ड, अगेन हमने आइडेंटिफाई, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर इज एन एक्शन इन दिस सेंटेंस, सो अब वो है ट्रैवल्ड। अब किसने ट्रैवल किया, दो मुसलमानों ने, मीनिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द डूअर्स। अब दो लोग हैं तो दो लोग, इसका मतलब है हमारे दिमाग में रफा वाला चार्ट रहना है।
تو رفع کو ہائی لائٹ کر کے پھر ہم نے 2 کے لیے کیا ہوتا ہے آنی والی اینڈنگ, سو مسلمانی. نمبر 6 میں ہے مسلمز ٹریولڈ, اگین ٹریول از دا ایکشن, ہائی لائٹ کر لیا ہم نے. مسلمز ٹریول, تو مسلمان جو ہیں بہت سارے وہی ڈوئر ہیں اور ان کا سٹیٹس پھر رفع ہوگا, اور رفع کا پلورل ورژن ہوتا ہے اونا, سو مسلمونا. نمبر 7 I met a Muslim. اب اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ایکشن کو, met is the action. کس نے کیا یہ ایکشن؟ I. So that means کہ میں ڈوئر ہوں, I is the doer. تو جو انڈر لائن ورڈ ہے مسلم, that means وہ تو ڈوئر نہیں ہے, پھر وہ نسب ہے. نسب کو ہائی لائٹ کر دیا, اور ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے یہاں پر لکھ دیا مسلمن. The religion of 2 Muslims is Islam. simple, آف آ گیا یہاں پر, that means کہ یہ تو جر ہی ہوگا. 2 مسلمز, 2 کی بات آ رہی ہے تو عینی والی اینڈنگ ہے, سو مسلمینی. I met Muslims. Again, met is the action. I is doing the action, so I ہو گیا doer. Muslims will be the detail, یعنی کہ نسب status, and it is a plural. So مسلمینہ, اینا جو ہے وہ نسب اور جر کے پلورل کے لیے ہوتا ہے. The house of a Muslim woman is clean. اب اگین آف آ گیا تو ہمیں پہلے پتہ چل گیا اسٹیٹس, تو پتہ چل گیا کہ یہ جر ہے, اور ایک عورت کی بات ہو رہی ہے اور وہ ڈیٹیل ہے, تو اس کا سوری ڈیٹیل نہیں ہے, وہ اونرشپ شو ہو رہی ہے, تو اس لیے جر کا اسٹیٹس ہوگا مسلمتن. مسلمتن. اس چارٹ سے, اس ڈرل سے کوئی کوشچن کسی کا ہے تو پلیز گو اہیڈ. Okay. If there is no question, inshallah we are going to move forward. یہ جو اب اگلا ٹاپک ہم کرنے جا رہے ہیں, بیسیکلی یہ اسٹیٹس کے اندر. السلام علیکم. I have a question. جیسے آپ نے کہا نا I met Muslim, تو met یہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے اور مجرور موسٹلی پاسٹ میں آتا ہے؟ نہیں, اس کا کوئی, یہ جو میٹ ہے یہ فعل ہے, فعل تو ابھی ہم کر ہی نہیں رہے, بس یہ تو صرف اس لیے ہائی لائٹ کر رہے تھے تاکہ جب ہمیں فعل کا پتہ چلے گا تو ہمیں یہ پتہ چلے گا وہ فعل کر کون رہا ہے, تو ہمیں اسٹیٹس پتہ چل جائے گا. تو met is become fail, یہ فعل ہے, met is fail. اور یہ فعل کو کر کون رہا ہے؟ آئے کر رہا ہے, کیونکہ آئے میٹ ہو رہا ہے, میں مل رہی ہوں کسی سے, تو اس لیے اس کا مطلب ہے میرا اسٹیٹس تو ہو گیا رفع, لیکن ہمیں تو انڈر لائن والے ورڈ کا اسٹیٹس بتانا ہے, تو وہ پھر ڈیٹیل ہے, ڈیٹیل نسب ہوتی ہے ہمیشہ. اوکے ڈیٹیل ہے نسب میں. جی اوکے جزاک اللہ. وہی آگے. اچھا جی, تو یہ جو دوسرا اگلا ٹاپک ہے لائٹ ورسز ہیوی کا, یہ ایک ٹاپک جو ہے آپ سمجھ لو یہ اسٹیٹس کے انڈر ایک ٹاپک آتا ہے, سب ٹاپک ہے یہ اسٹیٹس کا. ہر اسم کی 4 پراپرٹیز ہیں, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ, یعنی اعراب, جنس, قسم اور کیا بولا میں نے, عدد. ٹھیک, سو اعراب, جنس, عدد اور قسم, یہ 4 پراپرٹیز ہیں ہر اسم کی. یہ جو ہم آج انشاءاللہ لائٹ ورسز ہیوی اور لائٹ اور ہیوی کا کانسیپٹ کریں گے, یہ ایک فردر ایکسپلینیشن ہے اسٹیٹس کی, اور یہ پھر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. کبھی کوئی ورڈ لائٹ ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے, ہیوی ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے. یہ بیسیکلی بس ایک آپ سمجھ لو کہ یہ تھوڑا اور ہیلپ کرے گا اسٹیٹس کو سمجھنے کے لیے, تاکہ ہم کنفیوز نہ ہو جائیں. اچھا, بیسیکلی ہر اسم کا بائی ڈیفالٹ جو اسٹیٹس ہے وہ ہیوی ہونا چاہیے. ہیوی کیا ہوتا ہے اب یہ آپ کو میں بتاتی ہوں. ہیوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر میں, لفظ کے آخر میں نون کی ساؤنڈ کا آنا, وہ ہیوی ہے. جیسے ہم نے جو پورا چارٹ پڑھا ہے نا, مسلم والا جو چارٹ ہے وہ پورا ہیوی چارٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمن, این کی آواز آئی, نون کی آواز آئی. مسلمن, اگین نون کی آواز ہے. مسلمن, اگین اینڈ میں نون کی آواز ہے. اب آپ آ جاؤ پیئر پہ, مسلمانی, noon is the last sound. مسلمینی, again noon is the last sound. پھر پلورل میں آئیں, مسلمونا, نا, again noon is the last sound. پھر مسلمینا, again noon is the last sound. تو یہ پورا چارٹ فیمنن والا بھی اور میسکلن والا بھی یہ ہیوی کہلائے گا, کیونکہ ان سب لیٹر ورڈز کے آخر میں نون کی ساؤنڈ ہے. سو بائی ڈیفالٹ اگر کوئی آپ کو اوریجنل حالت آپ کو پتہ کرنی کہ کسی ورڈ کی کیا, اسم کی کیا ہوتی ہے, تو اوریجنل حالت ہیوی ہی ہوتی ہے. یہ مسلمون, مسلمان, یہ اوریجنل ورڈز ہیں.
ٹھیک, ان کو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے. اگر یہ اس طرح نہیں ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. وہ ریزن پھر ہمیں لرن کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو ہیوی کا مطلب کیا ہے؟ آخر میں نون کی یا این کی ساؤنڈ کا آنا. اس پہ حرکہ کیا ہے وہ ڈزنٹ میٹر, دمہ ہے, فتح ہے, کسرہ ہے, زیر زبر پیش کچھ بھی ہے, ڈزنٹ میٹر. ساؤنڈ کون سی ہے؟ وہ نون کی ساؤنڈ ہے. تو تنوین اگر ہے تب بھی نون کی ساؤنڈ ہے, اگر نون لکھا ہوا ہے تو وہ بھی نون کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک, تو جس ورڈ اسم پہ بھی آخر میں نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے دیٹ مینس اس کو ہم کہیں گے ہیوی. ہیوی کے لیے جو ایک اور ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ثقیل. ثقیل میں ٹرائی کرتی ہوں کہ اگر میں لکھ دوں اس کو آپ کو یہاں پر, تو ایک سیکنڈ, اوہو یہاں لکھ دیتی ہوں. ابھی جو ہم نے کہا اعراب, جنس, عدد اینڈ چوتھا کون سا تھا؟ اعراب, جنس, عدد اور قسم. عدد, قسم اور عدد. اور یہ ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے بار بار انشاءاللہ کہ یہ 4 پراپرٹیز کون سی ہیں. اچھا, ثقیل کہتے ہیں ہیوی کو. آئی تھنک اردو جن جن کو بھی آتی ہے ان کو یہ سمجھ آ جائے گا. اور لائٹ کے لیے جو اردو کا ورڈ ہے وہ ہے خفیف. ایک سیکنڈ, ٹرائی ٹو رائٹ اٹ بیٹر انشاءاللہ. خفیف, خفیف کہتے ہیں لائٹ کو, ثقیل کہتے ہیں ہیوی کو. سو ہیوی کون سا ہے؟ جس کے آخر میں نون والی ساؤنڈ ہے. ٹھیک, اچھا اب اس کو یہ آپ اس میں بھی سوری یہ پڑھ لیں کہ جو انہوں نے اس میں کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہ بائی ڈیفالٹ اسم کو ہیوی ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہیوی از دا ڈیفالٹ, یعنی کہ بائی ڈیفالٹ میننگ کہ ایک اوریجنل اسٹیٹس ہیوی کا ہی ہے. ورڈ کو لائٹ بنانے کے لیے یو جسٹ ہیو ٹو ریموو دا این ساؤنڈ ایٹ دی اینڈ. آخر کی نون ساؤنڈ جو ہے اس کو ہٹا دیں گے, ورڈ لائٹ ہو جائے گا. اب یہ پورا چارٹ انہوں نے پہلے انگلش میں دیا ہوا ہے, ذرا سمجھنے کے لیے ایزی ہو جائے گا. سنگولر میں ہمیں پتا ہے مسلمون تھا نا, تو یہ آخر میں این ہٹا دیا, نون ہٹا دیا, تو مسلمو رہ گیا. پیئر میں مسلمانی تھا, نی ہٹا دیا, مسلمہ رہ گیا. پلورل میں مسلمونہ تھا, اگین نہ ہٹا دیا, مسلمو رہ گیا. دس از واٹ اٹ مینس کہ اس کو لائٹ بنانے کا, کہ بس آخر کی آپ نے نون ساؤنڈ ہٹا دینی ہے. تو رفع, نصب اور جر میں سنگولر کیا بن گیا؟ مسلمو, مسلمہ, مسلمی. انسٹیڈ آف مسلمن, مسلمن, مسلمن وہ ہیوی تھا. مسلمو, مسلمہ, مسلمی یہ آپ کا لائٹ ہو گیا. اچھا, یہ اسٹیٹسز پھر بھی وہی رہیں گے, ان کا میننگ بھی وہی رہے گا, صرف گرامیٹیکلی کچھ چینجز ایسی آئی ہوتی ہیں ان الفاظ سے آگے پیچھے جس کی وجہ سے ان کا لائٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. ادروائز مسلمو اور مسلمن دونوں رفع ہیں, مسلمہ اینڈ مسلمن دونوں نصب ہیں, مسلمی اینڈ مسلمن دونوں جر ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگین آئی ول ریمائنڈ یو. اچھا, اس کو میں انگلش والے اس میں لے چلتی, عربی میں لے جاتی ہوں تاکہ آپ کو عربی میں دیکھنے میں آسانی ہو, پھر ہم واپس اوپر آتے ہیں. جو سنگل والا چارٹ ہے, اب یہ انہوں نے صرف تنوین ہٹا دی اور نون کی آواز ہٹا دی, آخر کا نون ہٹا دیا. سے اب کس طرح چارٹ بن گیا؟ مسلمو, مسلمہ, مسلمی, مسلمہ, مسلمئی, مسلمئی, مسلمو, مسلمی, مسلمی. صرف تنوین کو کی جگہ سنگل کر دیا سنگولر میں, اور پیئر اور پلورل میں آخر میں جو نون ساؤنڈ تھی وہ ہٹا دیا. باقی کچھ چینج نہیں آیا, یہ نئے ورڈز نہیں ہیں, اٹس جسٹ دیٹ کہ آخر کی نون ساؤنڈ ہٹا دی گئی ہے. سو مسلمو. اچھا, اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو پہلا والا رفع ہے نا سنگولر والا مسلمو, اس کو لمبا نہ کریں, بیکاز یہ اور پھر پلورل ایک ہو جائے گا. یہ ہے مسلمو اور پلورل والا ہے مسلمو, دو حرکہ لمبا کر کے. سو مسلمو, مسلمہ, مسلمی, مسلمہ, مسلمئی, مسلمئی, مسلمو, مسلمی, مسلمی. اب اس چارٹ کو اس طرح ہم نے یاد کرنا ہے. ٹھیک, تو میں پہلے پہلا والا کالم بولوں گی, 6 دفعہ آپ نے خود دل میں ریپیٹ کرنا ہے یہ. ٹھیک, اس کے بعد پھر میں سیکنڈ کالم, پھر تھرڈ کالم. ٹھیک ہے, اس طرح کریں گے. پہلے فرسٹ کالم ایک دفعہ, سیکنڈ کالم ایک دفعہ, تھرڈ کالم ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے آپ. ٹھیک ہے, یہ لائٹ ورژن ہے, آلدو اس کا اتنا زیادہ کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے آلریڈی ہیوی ورژن یاد کیا ہوا ہے تو یہ تو بہت ایزی ہے, اس کو کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا. سو لائٹ ورژن کیا ہے, اس کو صرف ایسا کریں گے ہم
بجائے ہم زیادہ ٹائم اس پہ لگانے کی، اس کو ایک ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں میرے پیچھے and that's it. Then we will do the feminine one and then we'll move on. Muslimu, Muslima, Muslimi. Muslima, Muslimai, Muslimai. Muslimu, Muslimi, Muslimi. یہ آپ کا ہو گیا لائٹ چارٹ. اب اسی طرح جو فیمنن والا ہے اس کا لائٹ چارٹ ہم کر لیں. مسلمتو, مسلمتا, مسلمتو, مسلمتا, مسلمتی. یہ سنگولر ہو گیا. مسلمتا, مسلمتئی, مسلمتئی. دین پھر لاسٹ والا پلورل والا مسلماتو, مسلماتی, مسلماتی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو الف نظر آ رہا ہے، جس طرح یہ مسلماتی میں، اس کو چھوٹا نہ کریں، اس کو بڑا کرنا ضروری ہے. ورنہ اگر کوئی آپ کسی کے سامنے لکھا ہوا نہیں ہے اور وہ آپ کی آواز سے سن کے انہوں نے کوئی بات سمجھنی ہے تو ان کو غلط سمجھ آ سکتا ہے اگر آپ نے مسلمتو اور مسلماتو دونوں کو ایک جیسا بول دیا. سنگولر از مسلمتو، پلورل از مسلماتو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے الف کا بولنا. اچھا، کوئی اس میں کنفیوژن ہے لائٹ اور ہیوی میں تو آپ بتائیں. دین آئی ول ریپیٹ اٹ اف یو وانٹ. کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ چلیں جی الحمدللہ. اب اس میں تھوڑا اوپر جا کے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ریمبر بات وہی ہے جو میں آپ کو کہہ چکی ہوں. ٹو گیٹ ریڈ آف دا اینڈ ساؤنڈ. اب اس کو لائٹ کس طرح بنانا ہوتا ہے ہیوی والے کو؟ اف دا ورڈ اینڈز ان ڈبل ایکس، میننگ اگر تنوین ہے آخر میں تو تنوین کی جگہ ایک سنگل حرکہ لگا دیں. اگر دو دماز ہیں ایک دمہ کر دیں، دو فتحاز ہیں ایک فتح کر دیں، دو کسراز ہیں ایک کسرہ کر دیں. ٹھیک، اور انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے. مسلمون سے مسلمو ہو گیا، مسلماتن سے مسلماتی ہو گیا. If the word ends in the letter نون، اگر آخر میں نون ہے تو اس نون کو ہٹا دیں. تو مسلمون یہ مسلمو ہو گیا، واو تک رہ گیا، نون ہٹ گیا اس کے آگے سے. ایک چیز ہم آگے بھی خیر دیکھیں گے لیکن جسٹ ریمائنڈر کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے، جو نون اس ورڈ کا حصہ ہے اس کو نہیں ہٹانا، اس سے لائٹ یا ہیوی کا تعلق نہیں ہے. یہ اونا اینڈنگ تھی جو ہم نے ایک اوریجنل ورڈ مسلم کے آگے ایڈ کی تھی تو اس کو ہم نے لائٹ کیا. لیکن جیسے فار ایگزامپل عدنان، عدنان نام ہے، نون اس کے آخر میں نام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہیوی ہے نام جو ہے، یہ نون از پارٹ آف دا نیم اٹ سیلف، اس لیے اس کو نہیں ہٹا کے عدنان ہی کر دیں گے، دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے، بس یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے. اور یہ انہوں نے سامنے آپ کے تھوڑا ریویو کے لیے یہ بھی دے دیا کہ یہ بیسیکلی ہم اسٹیٹس کر رہے ہیں اور اس کے آگے لائٹ اور ہیوی ہم نے کیا ہے. اچھا، an ism is not made light unless there is a reason. So جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اوریجنلی ہر اسم کو ہیوی ہونا چاہیے، یا تو تنوین ہوگی یا اونا، اینا، اینی، آنی کی ساؤنڈ ہوگی. اگر وہ لائٹ ہے تو کوئی ریزن ہے. اب وہ ریزن ہم انشاءاللہ لیٹر آن پڑھتے چلے جائیں گے، اس میں سے کچھ تو ہم ابھی کر لیں گے، کچھ ڈیٹیلز آگے آتی جائیں گی کہ وہ لائٹ کیوں ہے. کوئی ایسا حرف اس سے پہلے آ گیا یا گرامیٹیکلی اس کا رول کچھ اس طرح، تو وٹ ایور اٹ از انشاءاللہ وہ ہم آہستہ آہستہ لرن کریں گے. آپ کے دماغ میں یہ بات جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی یہ بیٹھ جانی چاہیے کہ اسم کو کوئی ریزن ہوتا ہے تو وہ لائٹ ہوتا ہے. اگر مجھے کہیں لائٹ اسم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو مجھے پھر ریزن ڈھونڈنا ہے اس کا. اور اگر ہیوی ہے تو دیٹ مینس دیٹس نارمل، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں مجھے کچھ ڈھونڈنے کی. ٹھیک. اچھا، ایک اور چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے، یہاں پر انہوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ مطلب لکھا ہوا تھا تو میں نے یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ہیوی اور لائٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا، ثقیل یا خفیف ہونے کا، وہ ان لفظوں کے لیے بالکل irrelevant ہو جاتا ہے جن میں ال لگا ہوا ہے. Why is that؟ کیونکہ جب بھی ال کسی لفظ پہ، کسی اسم پہ ال لگا ہوگا، الف لام، تو اس پہ تنوین آ ہی نہیں سکتی. تنوین تو اس پہ آ ہی نہیں سکتی. یعنی کہ آپ کبھی بھی المسلمون نہیں دیکھیں گے، الکرسیون نہیں دیکھیں گے. It will always be المسلمو، الکرسیو، السیارتو. یعنی تنوین اور الف لام ایک ساتھ نہیں آتے کبھی بھی. اور یہ ہمیں آلریڈی پتا ہوتا ہے، ہم نے فوکس نہیں کیا ہوتا. قرآن جتنا بھی آپ کو یاد ہوگا یا جب آپ پڑھتے ہوں گے، الف لام کے ساتھ جتنے بھی ورڈ ہوتے ہیں ان پہ تنوین نہیں آتی، تنوین آ نہیں سکتی. ٹھیک. ہاں، جو تنوین ہے ہمارے وہ سنگل میں ہے صرف،
یعنی کہ مسلمون مسلمان مسلمین اینڈ مسلمتن مسلمتن مسلمتن، تو وہ تنوین ال کے ساتھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن جو باقی ہیں ہمارے اونا اینا آنی اینی وہ ال کے ساتھ آ سکتے ہیں، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی کہ المسلمون بھی ہوگا، المسلمین بھی ہو سکتا ہے، المسلمین بھی ہو سکتا ہے، دیٹ از ناٹ این ایشو. تو اس لیے ال اگر کسی ورڈ پہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا لائٹ اور ہیوی ہونے والا کانسیپٹ اس وقت irrelevant ہے، ہمیں اس کے اوپر سوچنا بھی نہیں ہے جب بھی کسی اسم پہ ال لگا ہوا ہے. جو ہیوی اور لائٹ ہونے والا کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ سنگل ورژن میں آتا ہے، یا تنوین جس کے اوپر لگی ہوئی ہے نا اس پہ آئے گا، یا ال کے بغیر والے لفظوں پہ آئے گا. اگر ال لگا ہوا ہے تو دیر از نو کانسیپٹ، مطلب دیر از نو نیڈ ٹو ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے کہ یہ لائٹ ہے یا ہیوی ہے. اور یہ ابھی اس ایکسرسائز سے نا یہ ڈرل جو ہے اس سے بھی آپ کو تھوڑا کلیئر ہوگا انشاءاللہ. اپنے ہینڈ ریز کر لیں سارے، دین so that I can give you turns. انشاءاللہ یہ سارے جو کوشچنز ہیں سب مل کے کریں گے اس کو. Everybody raises their hand انشاءاللہ. اس میں آپ کے ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے جو آپشن آپ کو ملتا ہے ہینڈ ریز کرنے کا، انشاءاللہ اس کو آپ کر لیجئے. I'll give you turn انشاءاللہ. So جی عالیہ نمبر 1 عصفن. عصفن جو ہے یہ لائٹ ہے، ہیوی ہے یا irrelevant ہے؟ عصفن یہ لائٹ میں آئے گا کیونکہ اس میں دو کسرہ آ رہے ہیں اور اینڈ کی ساؤنڈ ان نون کی آ رہی ہے، نون کی آ رہی ہے. اوکے لائٹ اور ہیوی کا جو اردو ورڈز ہیں آپ کو کچھ یاد ہے؟ جی یہ ہیوی ہے تو یہ ثقیل ہے. ثقیل ہے، ٹھیک ہے. عصفن از ہیوی، اور ہیوی کا مطلب ہے یہ ثقیل ہے. اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. اوکے گڈ. جی سائمہ نمبر 2 جو ہے مغانیمہ. مغانیمہ یہ لائٹ میں ہوگا. لائٹ ہوگا. اور لائٹ کیوں ہے؟ یہ اس میں من اور نون کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. نون کی ساؤنڈ نہیں، اینڈنگ ساؤنڈ میں نون نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. گڈ گڈ گڈ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا ٹو مغانمہ میں لائٹ کیوں ہوگا؟ لائٹ اس لیے کہ آپ بس آخر والی ساؤنڈ آپ نے دیکھنی ہے کہ ورڈ کو جب ہم اینڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اچھا یہ irrelevant میں نہیں ہوگا؟ نہیں، irrelevant صرف اس وقت ہوگا جب ورڈ پہ ال لگا ہوا ہوگا. اچھا صحیح. جب ال کے ساتھ کوئی ورڈز ہوں گے ان میں آپ کہہ دو گے جی irrelevant. لیکن اگر اس کے ال بھی نے لگا ہوا اور اینڈ میں نون کی ساؤنڈ ہے یا نہیں ہے وہ ہم نے پھر دیکھنا ہے اس میں. ٹھیک چلے صحیح. میم ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہم یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں ابھی کہ یہ لفظ کے ساتھ نون اس کا ایکچوئل پارٹ ہے rather than it's being attached like the combination sound or a status sound. جی اس میں یہ ہے کہ ابھی تو شروع کر رہے ہیں نا، تو اب کی جیسے جیسے وکیبلری بڑھے گی اس میں بھی ہوگا. اور ابھی جب میں آپ کے ساتھ ساتھ جب تک ہم پڑھ رہے ہیں کلاس میں تو I will identify it for you انشاءاللہ. اور اگر جہاں پر ایسا ہوگا کہ ضرورت ہے آپ کے آئیڈینٹیفائی کرنے کی تو وہاں پر پھر میننگ ساتھ میں دیا ہوا ہوگا یا کچھ آپ کو کوئی نہ کوئی طریقے سے بتایا جائے گا جب تک کہ آپ کی وکیبلری خود انکریز نہیں ہو رہی. ٹھیک. جی عمرانہ آپ بتائیے. سبیل اللہ. سبیلا بیسیکلی آپ نے بتانا سبیلا از اٹ لائٹ ہیوی یا irrelevant؟ سبیلا از لائٹ. لائٹ اوکے گڈ. اور یہ لائٹ کیوں ہے؟ بیکاز اس میں کوئی نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے. گڈ. یہ ہے ہمارا ہائی لائٹ ہو گیا. جی تو یہ سبیلا از لائٹ. وائی؟ بیکاز دیر از نو اینڈنگ نون ساؤنڈ جو جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی یہ ہیوی ہے. جی آمنہ آپ بتائیں. متقینہ. ابھی متقینہ میں نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہ ہیوی ہوگا. گڈ. آپ مجھے اس کا لائٹ ورژن بتا سکتے ہیں؟ متقی. گڈ جاب. یس سو یہ ہیوی ہے متقینہ کیونکہ نون کی آخر میں آواز ہے تو اس لیے یہ ہیوی ہو گیا. جی عظما. مہلکو.
उसमें आप म्यूटेड हैं. जी मोहलिकू सर. जो है irrelevant है. अच्छा, irrelevant के मैंने क्या बताया डेफिनेशन के why irrelevant हम किसको कहते हैं? जिसमें अल आता है. जी, इसमें अल है. लेकिन हाँ अल तो नहीं है, लेकिन जब हाँ. हम मोहलिकू तो फिर ये उसमें अगर हम प्लूरल के साउंड में नून गिरा हुआ तो नहीं है, लेकिन सिंगुलर में ही होगा फिर ये क्या? नहीं, देखें आप इस वक्त दो चीजों को मिक्स कर रही हैं. आप भूल जाएं कि ये प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है. हमें सिर्फ देखना ये है कि क्या ये तकील है या खफीफ, यानी हैवी है या लाइट है. और उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि हैवी वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर में नून की साउंड होती है, और लाइट वो होते हैं जिनके आखिर में नून की साउंड नहीं होती है. तो बस फिर ये लाइट है. ये लाइट है. गुड, क्योंकि इसमें देयर इज नो नून साउंड एट द एंड. ठीक है ना? ओके. ओके, जज़ाकल्लाह. हाईलाइट. लो जी, सब ये हाईलाइट हो गया. नहीं, दिस इज रॉन्ग. मैं जी और कौन बताना चाहेगा? जी रिजाना जी, आप बताएंगी. जी. तो ये जो अगला वाला है अल क़ाइलीना. अल क़ाइलीना ये इररेलेवेंट है क्योंकि इसमें अल लग चुके अल हैं. आ गया. गुड. सो इसमें अब अल आ गया. अब हमें देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है आखिर में साउंड क्या आ रही है क्या नहीं आ रही. हम कह देंगे कि हैवी और लाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है इस वर्ड के लिए इररेलेवेंट है. देयर इज नो नीड टू फोकस ऑन इट. गुड. अच्छा जी, और सबकी आ गई है बारी या अभी कोई रह गया है तो जरूर. ओके, आई थिंक वैसे तो सबकी बारी. जी आलिया, आप बताइए. जी, मसाजिद ये लाइट वर्ड है, खफीफ है क्योंकि इसमें तनवीन नहीं है और नून की साउंड नहीं है. साउंड भी नहीं है. जी, गुड गुड. तो ये हमारा लाइट वर्ड हो गया. बिल्कुल जी. उस्मा आप बताइए. मुबीनन. मुबीन जी ये हैवी है. हैवी है. और किस वजह से हैवी है? क्योंकि इस पे तनवीन है, नून की साउंड है. जी, नून की साउंड है. बिल्कुल बिल्कुल जी. अच्छा जी, इमरान आप बताइए. अस्समावाती. समावाती जो है वो लाइट होगा क्योंकि इसमें तनवीन की या नून की साउंड नहीं आ रही. ओके, अच्छा दोबारा गौर करें वर्ड के ऊपर और फिर बताएं. सॉरी असमावाती इज अल आ गया है ना. तो फिर ये इररेलेवेंट होगा. इररेलेवेंट हो गया. ठीक है, क्योंकि इस पे अल आ गया है. अल अल आ के गया. साथ जाहिर बात है कि तनवीन तो आ ही नहीं सकती. तो देयर इज नो नीड टू फाइंड द डिटेल. गुड गुड गुड. एक सवाल पूछना था मैम. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अल की साउंड है वो तनवीन के साथ इट विल नॉट कम टुगेदर. हाउएवर द ईना और ऊना वुड मे कम, राइट? तो जब वो आते हैं तब भी वो इररेलेवेंट ही कंसीडर होगा या इट वुड बी कंसीडर्ड? बिकॉज़ हमने अल क़ाइलीना पे आई थॉट इट वुडंट हैव बीन इररेलेवेंट. सो आई विल चूज ऑन दैट. जो क्या कहते हैं आप ही समझ लो कि जब अल लग गया ना वर्ड पे, तो चाहे वो ऊना की साउंड है या ईना या कोई भी, बस उस वक्त ये कॉन्सेप्ट ही इररिलेवेंट हो जाएगा. ठीक है. तो regardless of whether they are connected, whether they are with any combination sound, लेकिन तब भी relevant ही consider करेंगे. जी जी. अच्छा जी, लास्ट वाला मैं कर देती हूँ. इब्नतैनी नी नून की साउंड हमें एंड में आ रही है. दैट मीन्स कि ये हमारा हैवी है. ठीक, तो इसको हमने डायरेक्टली बस हैवी कर दिया. सो कॉन्सेप्ट इसका क्या है लाइट और हैवी का? बेसिकली अगर आखिर में नून की साउंड आ रही है, चाहे वो तनवीन की वजह से आ रही है या चाहे वो नून के होने की वजह से आ रही है, बस वो वाले वर्ड्स हैवी होंगे. अगर वो आखिर में नून की साउंड नहीं आ रही तो हम कहेंगे कि ये लाइट है. और लाइट, किसी हैवी वर्ड को लाइट बनाना बहुत इजी है. अगर तनवीन है तो तनवीन में से अगर 2 दम्मा 2 फतहा या 2 कसरा हैं, आप उनको एक एक कर दीजिए. 1 दम्मा 1 फतहा 1 कसरा, तो वो लाइट हो गया. अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन है आनी ऊना ईना ऐनी, उनमें से आखिर का नून हटा दीजिए और वो आपका वर्ड लाइट हो गया. दूसरा कॉन्सेप्ट जैसे के अंदर है कि अगर किसी वर्ड पे अल लगा हुआ है, अलिफ लाम, तो इसका मतलब है बस उसमें फिर इररेलेवेंट है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो फिर मतलब उसमें जरूरत नहीं है हमें ये कहने की कि ये वर्ड इस वक्त हैवी है या लाइट है. वो क्योंकि आ ही नहीं सकती तनवीन तो अलिफ लाम के साथ, तो वो हैवी या लाइट होने की जरूरत ही नहीं है और उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. और ऊना ईना जो है वो डेफिनेटली आ सकता है अलिफ लाम के साथ, तो
اس میں ہمیں لائٹ اور ہیوی کا یہ جو آدھا آدھا کانسیپٹ نا اس لیے انہوں نے اس کو ٹوٹلی بالکل وہ کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے. اگر ال لگا ہوا ہے الف لام then just ignore it. There is no need for heavy or light. ٹھیک. اچھا یہ جو اگلا کانسیپٹ ہے کہ شروع ہم کر لیں گے اس کو انشاءاللہ, پھر کنٹینیو بھی ہم نیکسٹ اس میں کریں گے. اس کی تھوڑی ہمیں پریکٹس بھی چاہیے ہوگی اس کو, لیکن آئی تھنک کہ تھوڑا بہت ہم ابھی انشاءاللہ ٹائم ہے ہمارے پاس, ہم اس کو کر سکتے ہیں. فلیکسیبلٹی, اگین فلیکسیبلٹی اس کو اردو میں آپ کہہ لیں کہ لچک بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, کسی چیز کا, اور ویسے بھی انگلش ورڈ کا بھی میننگ سب کو پتہ ہی ہوتا ہے فلیکسیبل ہونا کسی چیز کا. اگین یہ اسم کی 4 پراپرٹیز میں سے نہیں ہے, یہ اسٹیٹس کا آگے ایک فردر پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک اسٹیٹس کو اب آپ کیونکہ ذرا امیجن کریں جیسے ہم نے جو پچھلا ابھی ٹاپک پڑھا لائٹ اور ہیوی ہونے کا, اسٹیٹس ہوتا ہے ایک اسم کا یا تو رفع یا نصب یا جر. اب آپ کو قرآن میں کبھی لکھا ہوا نظر آئے اگر ایک فتح کے ساتھ یا ایک دمہ کے ساتھ, اور آپ کنفیوز ہو جاؤ کہ اچھا میں نے تو 2 کے ساتھ پڑھا تھا, یہ ایک کے ساتھ کیوں ہے, اور ایک کے ساتھ ہے تو کیوں ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ خفیف اور ثقیل والا یعنی ہیوی اور لائٹ کا کانسیپٹ کیا. اب اسی طرح کچھ چیزیں فلیکسیبلٹی ریلیٹڈ ہیں جو رفع میں اگر کوئی رفع کے سٹیٹس میں کوئی اسم ہو, بعض دفعہ فلیکسیبلٹی ایشو کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے اپنا سٹیٹس نہ دکھائے, یا اگر نصب میں ہے تو اس طرح سے نہ دکھائے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اگر یہاں پر یہ اسم اپنا سٹیٹس نہیں دکھا سک رہا تو کیوں نہیں دکھا سک رہا, اس لیے ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیں گے ہم. اور یہ فلیکسیبلٹی جو ہم پڑھیں گے ٹاپک, دماغ میں آپ نے صرف فرسٹ کالم کو رکھنا ہے. فرسٹ کالم مینز جس میں اینڈنگ ساؤنڈز تھی, مسلمن, مسلمن, مسلمن اور مسلمتن, 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 ان سے ریلیٹڈ ہے فلیکسیبلٹی. پلورل یا ڈوئل سے ہم بات نہیں کر رہے ابھی. ٹھیک ہے, سنگولر جو ہے جو اینڈنگ ساؤنڈ جن میں ہے اس سے ریلیٹڈ ہے یہ. ٹھیک, اور اگر چونکہ یہ اینڈنگ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے تو انہوں نے اس طرح کا ہمیں چارٹ بھی بنا کے دے دیا کہ انہوں نے سارے کراس آؤٹ کر دیے, پیئر بھی نہیں, میسکولن بھی, فیمنن بھی, کوئی نہیں, صرف آپ کو سنگولر جو ہے اس سے آپ کا تعلق ہے. اس میں آپ کو آپ کا یہ جو کانسیپٹ آف فلیکسیبلٹی آتا ہے. 3 طرح کی فلیکسیبلٹی سے ریلیٹڈ 3 ٹاپکس ہم کریں گے. 3 فارمز آپ کہہ لیں وہ اس کی ہیں, 3 اقسام کہہ لیجیے آپ اس کی ہیں. ایک تو وہ اسم ہے جو فلی فلیکسیبل ہے, میننگ کہ وہ میں بتاؤں گی اس کا مطلب کیا ہے. فلی فلیکسیبل اینڈ میجورٹی آف دا اسم آر فلی فلیکسیبل. ٹھیک, میجورٹی فلی فلیکسیبل ہوتا ہے. پھر ایک کیٹیگری ہے پارٹلی فلیکسیبل, یعنی وہ تھوڑی بہت لچک شو کرتے ہیں مگر 100% نہیں. اور پھر تھرڈ کیٹیگری ہے نان فلیکسیبل ورڈ, جیسے کہ ان میں کوئی فلیکسیبلٹی ہے ہی نہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں 1 by 1 کہ مطلب کیا ہوا فلیکسیبلٹی ہونے یا نہ ہونے کا. اور آپ یہ بریکٹ میں ورڈز دیکھ رہے ہو, عربک میں یاد کر لیں گے, ویل اینڈ گڈ. نہیں جب تک یاد ہوتا تو انگلش میں بول لیں گے, نو پرابلم. سو معرب یا منصرف, یہ دونوں ورڈ کہتے ہیں فلی فلیکسیبل کے لیے. آپ ان کو منصرف بھی کہہ سکتے ہو, ان کو معرب بھی کہہ سکتے ہیں. پارٹلی فلیکسیبل کو ممنوع من الصرف, یعنی کہ ابھی ہم مشکل آپ کو لگے گا, اینی وے صرف بھی ہم پڑھیں گے کہ صرف کیا ہوتا ہے, بٹ اگر اس کو یاد کر سکیں نام اس طرح تو یاد کر لیں. اور مبنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی. آئی نو کہ میں نے شروع میں شاید مینشن کرنا بھول گئی تھی, اب یہ ورڈ آیا سامنے تو میرے دماغ میں آئی یہ بات, تو میں آپ سے اس کو اس وقت مینشن کر دیتی ہوں. عربک گرامر میں ہم 2 طرح کے آپ کہہ لو 2 پارٹس اس کے ہیں جو ہم پڑھیں گے. ایک کہلائے گا آپ کا نحو, یا اس کو نحو بھی بولتے ہیں, نحو بھی بولتے ہیں, دونوں پروننسیشن آر فائن. اور ایک کہلاتا ہے صرف. نحو یہ ہے کہ جو مختلف الفاظ ہیں, جیسے یہ ابھی ہم نحو والا حصہ پڑھ رہے ہیں, مختلف الفاظ جو ہیں وہ آپس میں مل کر کس طرح جملے بناتے ہیں, کس طرح سینٹنسز بنتے ہیں, مطلب نکلتا ہے. مختلف قسم کی, جیسے مختلف سٹیٹسز ہم نے پڑھے. اب یہ ایک جملے میں نصب بھی مل سکتا ہے سٹیٹس کا آپ کو, ایک اسم, ایک آپ کو رفع سٹیٹس کا اسم مل سکتا ہے, اور آپ کہو گے کہ اچھا ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ آئی میٹ اے مسلم میں آئی واز دا ڈوئر, وہ مسلم واز دا ڈیٹیل. تو یہ ہمیشہ جملے اسی طرح بنتے ہیں. تو جو اس ریلیشن شپ کو پڑھتے ہیں وہ اسٹڈی کہلاتی ہے نحو یا نحو. ٹھیک ہے, تو وہ ہم ابھی کر رہے ہیں. صرف کیا ہوتا ہے, صرف میں آپ لیتے ہو ایک ورڈ, جیسے ابھی مسلمن ورڈ ہے, یا بیسیکلی سمجھ لو آپ جب ہم فیل پڑھیں گے نا تو صرف اس وقت ہمارے اس میں آئے گا, لیکن مسلم سے بھی لے کے ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ کتنی ڈفرینٹ حالتوں میں آ سکتا ہے, وہ سچویشن کے حساب سے وہ ایک لفظ کتنا چینج ہوتا ہے, وہ صرف کہلاتا ہے. تو فار ایگزامپل آپ یہ دیکھو کہ جو روٹ ہیں
आइन लाम मीम, आइन लाम मीम एक रूट है, 3 लेटर्स हैं, इनसे बनता है वर्ड इल्म, इल्म भी बन गया। अब इसी 3 रूट से आलिम भी बन गया, इसी 3 रूट से को यूज करके मुअल्लिम भी बन गया, उलूम भी बन गया, आलमीन भी बन गया। तो बेसिकली एक ही आप ही कह लो कि एक इसम के या एक फेल के जो डिफरेंट हालतें हैं बेसिकली वो सर्फ कहलाता है, वो हम लेटर ऑन करेंगे। अभी हम कर रहे हैं नहव, ये नहू, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं। तो कमिंग बैक, एक इसम 3 तरह के इसम हो सकते हैं, फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल या नॉन फ्लेक्सिबल। इसमें से जो ये नंबर 2 है ना, पार्टली फ्लेक्सिबल, ये जरा ज्यादा डिटेल चाहता है, ये सबसे आखिर में किया जाता है यूजुअली। पहला और तीसरा जो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इंशाल्लाह हम उसको देख लेते हैं। तो आज हम फर्स्ट और थर्ड वाला देखेंगे, नंबर 2 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फुली फ्लेक्सिबल या मुनसरिफ या मुअरब इसम कौन से होते हैं, और ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये स्टेटस ही होता है, यही स्टेट होता है हर इसम का, ठीक है। और ये सबसे यानी मेजॉरिटी ऑफ द इसम आर फुली फ्लेक्सिबल। अब हमने क्या किया, 3 चीजें हो गई हैं। एक तो ये है बाय डिफॉल्ट एक इसम का स्टेटस क्या होता है, रफा। बाय डिफॉल्ट एक इसम जो है वो हैवी होता है। अब बाय डिफॉल्ट एक इसम फुली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक, यानी कि जो ओरिजिनल उसकी हालत है। फुली फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि वो तीनों हालतों में, तीनों एराब के साथ, तीनों स्टेटसेस में हमें वो इसम मिलता है। जैसे हमने ये मुस्लिम चार्ट ही आपके सामने लिखा हुआ भी है, ये मुस्लिमुन भी है, मुस्लिमन भी है, मुस्लिमिन भी है। रफा नसब जर तीनों डिफरेंट तरीके के लगते हैं, और हम अगर कहीं भी लिखा हुआ इनको देखेंगे हम एकदम पहचान लेंगे कि ओके यहाँ पर ये रफा है, यहाँ पर ये नसब है, यहाँ पर ये जर है। 3 स्टेटसेस हैं और तीनों की यूनिक अपनी एंडिंग है। अगर मैं आपको आपके सामने लिखा हुआ ना भी हो और मैं आपको बोलूं मुस्लिमिन, आपको फौरन पता होगा कि इसके नीचे 2 कसरा लगे हुए हैं, ये जर का स्टेटस है। या मैं बोलूं मुस्लिमुन, आपको उन साउंड से पता चल जाएगा कि ये रफा का स्टेटस है। सो दीज आर द कॉमन फ्लेक्सिबल फुली फ्लेक्सिबल वर्ड्स। मुस्लिम चार्ट जो आपने याद किया है वो पूरा फुली फ्लेक्सिबल है, वो आपको तीनों स्टेटसेस में मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया फुली फ्लेक्सिबल, जिसको कि मुअरब भी बोलते हैं, यानी मुख्तलिफ एराब के साथ है। ये मुनसरिफ भी बोलते हैं कि डिफरेंट सर्फ इसका है, सर्फ का मतलब डिफरेंट हालतें आपको नजर आ रही हैं इसकी। और जो नॉन फ्लेक्सिबल हैं कि वो अपना एक ही तरह के वो लगते हैं, वो इसम चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी स्टेटस में हो, देखने में एक ही लगते हैं। और फिर जब हमें पता किस तरह चलेगा कि ये कौन से स्टेटस में है, कि जब हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, हम देखेंगे एक तर्जुमा देखेंगे, हम देखेंगे उसके आगे पीछे वर्ड कौन से आ रहे हैं, ये जुमले में इसका रोल क्या है, क्या ये डूअर है या ये डिटेल है या ये पोजेशन है, वो फिर हमें बताता है। और क्लियर एग्जांपल ये जो आपके सामने ये जो लफ्ज लिखे हुए मूसा, मूसा आपको मूसा ही आप कहते हैं उसको, कभी कोई मूसी नहीं बोलेगा, मूसू नहीं बोलेगा। अब वो निकनेम बना लें एक अलग बात है, लेकिन वैसे मूसा नाम है। मूसा हो गया, हुदा, जकरिया, ये वो इसम हैं जो एक ही तरह के लगते हैं, चाहे वो नसब के स्टेटस में हो, चाहे वो रफा के स्टेटस में हो, चाहे वो जर के स्टेटस में हो। एंड नॉर्मली ये होता है कि जो अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं, कि जिस तरह ये जो एंड में या पे वर्ड एंड होते हैं, जिस तरह मूसा, ये जो या है ना, कभी कभी ये खड़े जबर के साथ भी हमें लिखी हुई नजर आती है, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, अलिफ मकसूरा। या नॉर्मल अलिफ जिस तरह ये जकरिया में है। जिन भी वर्ड्स में ये आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% ऑफ द टाइम ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये अपना स्टेटस शो नहीं कर सकते। ये तीनों स्टेटसेस में एक ही तरह के लगेंगे, ठीक, ये तीनों, यानी रफा होगा तब भी मूसा होगा, नसब होगा तब भी मूसा होगा, जर होगा तब भी मूसा होगा। ये फिर हमें इसका कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि ये इस वक्त किस स्टेटस में है। इसके अलावा ये आप सामने देख रहे हो लिखे हुए, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, ये हम लेटर ऑन करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके यानी ये लफ्ज आपके दिमाग में रह जाए कि इस्मुल इशारा और इसमें मौसूला ये होते हैं। इस्मुल इशारा पॉइंटर वर्ड्स होते हैं, यानी जैसे इंग्लिश में है ना दिस दैट, और उर्दू में है ये वो। जब आप इशारा करते हो ये किताब, आपने इशारा करके बोला इस किताब की तरफ, यानी ये किताब पढ़ी हुई थी, ये इस्मुल इशारा है। तो अरबिक में भी इसी तरह के होते हैं, हमने कुरान में उनको बहुत दफा देखा। ये चार्ट उन्होंने बनाया हुआ है, आप नजर मार सकते हैं इसके ऊपर, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। हाजा आपने कुरान में कितनी दफा देखा होगा, ज़ालिका ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
ذالکا از اے پوائنٹر ورڈ. یہ جو ہاذا ہاذی ہاؤلائی یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے یہ والے یہ بھی نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. ہاذا آپ کو ہمیشہ ہاذا ہی لکھا ہوا نظر آئے گا, کبھی بھی اس کے نیچے کسرہ نہیں ہوگا یا اوپر دمہ نہیں ہوگا یا فتح, کبھی بھی نہیں. ان کی یہی حالت آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی. ذالکا کہیں لکھا ہوگا تو ذالکا ہی لکھا ہوگا, کبھی بھی ذالکو نہیں ہوگا, ذالکی نہیں ہوگا, نہیں یہ نہیں ہوگا. ٹھیک, یہ چیز آپ کو یاد رکھنی. یہ اسم الاشارہ ہے, یہ والے جو رائٹ سائڈ پہ ہاذا ہاذی وغیرہ یہ اسم الاشارہ ہے. الذی الذین اللتی یہ تمام جو ہے اسم موصولہ کہتے ہیں ان کو, ہم ڈیٹیل بعد میں پڑھیں گے, لیکن آپ نے یہ لکھے ہوئے ضرور دیکھیں. الذین تو ہم نے بہت قرآن میں دیکھا, الذی بھی کتنا دیکھا, من ما یہ لکھے ہوئے بہت نظر آتے ہیں. یہ ہمیشہ اسی طرح ہی نظر آئیں گے آپ کو قرآن میں. یہ مطلب اس کا اب نہیں ہے کہ ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہوتا. یہ کبھی رفع کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی یہ نصب کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی یہ جر کی حالت میں ہوتے ہیں, مگر یہ اس کو شو نہیں کر سکتے. ان کا شو کرنے کا ان کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے کہ یہ شو کر سکیں کہ اس وقت یہ نصب کی حالت میں ہے, اس وقت جر کی حالت میں, اس وقت رفع کی حالت میں. یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں. ٹھیک, اور انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے نان فلیکسیبل اینڈنگ all look the same. There is no way to distinguish them by looking at the word alone. یعنی آپ صرف لفظ کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس وقت کیا سٹیٹس ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کو آپ کو اس کے ارد گرد میننگ پتا کرنا پڑے گا اس کا. ٹھیک, ٹائم تو ہمارے پاس 15 منٹ ہے. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو سی کہ اگر ایکسرسائز انہوں نے دی ہوئی ہے تو پہلے ہم وہ کر لیں اور پھر اس کے بعد. جی عظما, ان میں جو آپ نے بتائے ہیں نان فلیکسیبل میں, تو اس میں لائٹ اور ہیوی کا تو کوئی کانسیپٹ مطلب نہیں اس میں نہیں ہے. نہیں کوئی, کیونکہ یہ ہر حالت میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں, تو اس لیے لائٹ اور اور ہیوی. جو فلیکسیبل ہے فلیکسیبل آپ کو وہی جو مسلم چارٹ کو دماغ میں رکھیں, اس میں تنوین بھی ہے, تنوین کے بغیر بھی ہے, نون بھی, وہ ہر حالت میں نظر آ سکتے ہیں. وہ ہو سکتے ہیں, لائٹ اور ہیوی دونوں ہو سکتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے, بس ایگزیکٹلی. وہ یہ جو چارٹ یاد کیا نا اپنے مسلم والا, وہ اس لیے بہت کی چارٹ ہے کہ ابھی لیٹر آن بھی یوز ہوگا, کہ ہم ہر وقت اس سے ریفر کریں گے. اینڈ ونس یو ہیو میمورائز دیٹ چارٹ, آپ کو پتا ہوگا. اب چونکہ میں کہہ رہی ہوں جی مسلم چارٹ جو ہے وہ فلی فلیکسیبل ہے, دیٹ مینس اس میں تنوین بھی آ سکتی ہے, پھر نون بھی آ سکتا ہے, اور وہ رفع فتح یعنی رفع نصب جر تینوں حالتوں میں بھی آ سکتے ہیں. تو وہ پورا فلی فلیکسیبل ہے. نان فلیکسیبل جو ہے وہ ہر حالت میں ایک ہی لگتے ہیں, تنوین ان پہ نہیں آ سکتی. ٹھیک, تنوین بھی ان پہ نہیں آ سکتی. اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں. جی تنوین نہیں آئے گی انشاءاللہ. ہم پارٹلی فلیکسیبل کو بھی انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, مگر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آئی ول ریویو اٹ اگین. سو اس لیے پلیز پریشان بالکل بھی نہیں ہونا. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ, بات صرف یہ کہ تھوڑا سا درمیان میں ہے فلی فلیکسیبل اور نان فلیکسیبل کے. اچھا, یہ ممنوع من الصرف, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اپنے سٹیٹس کو صرف 2 طریقوں سے دکھا سکتے ہیں. ایک تو یہ رفع کو دکھا سکتے ہیں, یہ آپ ایگزامپل ہی دیکھ لیں. پہلے یوسف لکھا ہے نا, یوسفو, رفع کی حالت میں بھی قرآن میں آپ کو ملے گا, نصب کی حالت میں بھی ملے گا یوسفا, لیکن جر کی حالت میں نہیں ملے گا. جر کو بھی فتح ہی ریپرزینٹ کرتا ہے. سو 3 سٹیٹس کس طرح یہ شو کرتا ہے, یوسفو, یوسفا, یوسفا. نصب اور جر ایک ہی طرح کے لگتے ہیں, یہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں. ٹھیک, اس میں پارٹلی فلیکسیبل میں کیا ہے کہ یہ رفع تو آپ کو کلیئرلی پتا چل جاتا ہے. آپ کو نصب اور جر آپ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو پھر کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے یا ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اچھا یہاں پر یہ اب یوسفا لکھا ہوا ہے, مگر از دس اے ڈیٹیل یا یہ کوئی جر کے سٹیٹس میں ہے کہ ملکیت اس کے اندر آ رہی ہے کوئی اس لفظ کے اندر, تو وہ پھر آپ کو کانٹیکسٹ بتاتا ہے. یہ پارٹلی فلیکسیبل کیوں کہلایا جاتا ہے, کیونکہ یہ پھر بھی کچھ سٹیٹس دکھاتے ہیں اپنا, لیکن یہ پورے سٹیٹس, تینوں سٹیٹس نہیں دکھاتے. ٹھیک, یہ چیز بس دماغ میں رکھنی ہے آپ نے. اور یہ تنوین کے ساتھ بھی نہیں آتے, یہ تنوین ان پہ نہیں آ سکتی پارٹلی فلیکسیبل. اب ہمیں کیا پتا چلا کہ جو نان فلیکسیبل والے بھی اور جو پارٹلی فلیکسیبل والے بھی تنوین نہیں آتی ان کے اوپر. ٹھیک ہے, تنوین نہیں آتی ان کے اوپر. اور یہ نوٹ بھی آپ دیکھو کہ جو partly flexible ہیں, there are times when a partly flexible word can be made fully flexible by showing a kasra in the jar form. اور اس کو آپ کس طرح, یہ ابھی ہم ڈیٹیل نہیں کریں گے, لیکن آپ کو بتانے کے لیے, آپ کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں میں
کہ کبھی کبھی پارٹلی فلیکسیبل اسم جو ہیں ان کو فلی فلیکسیبل یعنی بنا دیا جاتا ہے. وہ کس طرح کہ اگر ان پہ ہم ال لگا دیں, یعنی کہ ال اگر ہم لگا دیں, لیٹس سے ہم ورڈ یوسف پہ ال لگا دیں. اب ال لگا کے یہ آتا تو نہیں اس طرح, لیکن میں آپ کو صرف اگزامپل دینے کے لیے کر رہی ہوں. ال یوسفی بھی آ سکتا ہے پھر نام, ال یوسفی. اگر ال لگ گیا ہے تو ال یوسفی ہو سکتا ہے, لیکن اگر ال نہیں ہے تو یوسفی نہیں ملے گا کبھی بھی آپ کو. ٹھیک ہے, ال لگے. اور جو پارٹ نمبر 2 ہے وہ ابھی ہم نے کیا نہیں ہے, اس کو ابھی چھوڑ دیجیے. دیر آر 2 ways of making a word light, an ism light. ان میں سے ایک میں نے آپ سوری ناٹ لائٹ, فلی فلیکسیبل. ایک پارٹلی فلیکسیبل اسم کو فلی فلیکسیبل کرنے کے لیے ال لگا دیتے ہیں اس کے اوپر. نمبر 2 والا مضاف ابھی ہم نے کیا ہوا نہیں ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم لیٹر آن کریں گے. اچھا, اس کو میں دیکھتی ہوں, اس کی ڈرل ہے تو ہم انشاءاللہ ڈرل کر لیتے ہیں and then we will. میم ایک سوال پوچھنا تھا. جی بالکل پوچھیے. ہم اوپر جو ابھی آپ بتا رہی تھیں, Let me go back. ہاں, کین یو جسٹ اسکرول اپ ا لٹل. کہاں پر؟ ہاں جی بالکل یہیں پہ. یہ والا جو پارٹ ہے جس میں تھا کہ یوسفا, یوسفو, یوسفا اینڈ یوسفا, یہ والا پارٹ دوبارہ سے آپ ایکسپلین کریں گی دیٹ the nasab and jar would look the same. Yes. اچھا, نصب اینڈ جر ول لک دا سیم. جس طرح ہم نے جب مسلم چارٹ کیا تھا تو اس میں آپ دیکھو کہ جو پیئر والا اور پلورل والا نصب اور جر کا ایک ہی جیسا, یعنی مسلمینہ اور مسلمینی دونوں کا ہے. وہ ہمیں پھر کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ اس وقت یہ ہم نے جو مسلمینہ لکھا ہوا ہے یہ جر والا لکھا ہوا ہے یا نصب والا لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح اس میں بھی یہی ہوگا. یوسفا اگر لکھا ہوا ہے کہیں پر تو the context will tell you کہ right now یہ نصب کے سٹیٹس میں ہے یا یہ جر کے سٹیٹس میں ہے. اوکے صحیح, جزاک. تو let's see if there is a drill. میں ڈیٹیل میں ابھی جانا نہیں چاہی تھی پارٹلی فلیکسیبل کی, تھوڑا سا اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم ڈیل کرتے ہیں, لیکن if there is a drill انشاءاللہ بھی ہم اس کو ہم کرتے ہیں. اس کو اوکے ہے, پہلے لیٹ می اچھا نہیں, بلکہ ڈرل ہم اسی وقت کریں گے جب ہم باقی بھی کر لیں گے, بیکاز آپ کو پھر کسی چیز میں کنفیوژن ہو جائے گی. اوکے اوکے, لیٹ می جسٹ سی, وی ہیو ٹائم انشاءاللہ. لیٹس اسٹارٹ, دیٹس اوکے, وی ہیو ٹائم. کوئی کویشچن سو فار اس کانسیپٹ کے ساتھ جو فلی فلیکسیبل, پارٹلی فلیکسیبل اور یہ جو نان فلیکسیبل ہے؟ کوئی اینی کویشچن یا بتائیے. میں آپ کو اگر کلیئر نہیں ہے وی کین گو اوور اٹ اگین اینڈ وی کین میک اٹ کلیئر انشاءاللہ. جی یہ مجھے یہ جو آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ہے پارٹلی فلیکسیبل کو فلی فلیکسیبل, وہ پارٹ آپ مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے, سمجھ نہیں آیا. اچھا, جیسے کوئی پارٹلی فلیکسیبل ورڈ ہے, اب لیٹ سے کہ ہم نے یہ ایگزامپل یوسف کی ہمیں ملی بھی ہے, ورڈ یوسف جو ہے وہ یوسفو, یوسفا, یوسفا, یعنی یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے. اب لیٹ سے مجھے اس ورڈ کی کو فلیکسیبل کر دینا, فلی فلیکسیبل, تو میں اس پہ ال لگا دوں گی, ال یوسفو. اب مجھے یہ ال یوسفو بھی مل جائے گا, ال یوسفا بھی مل جائے گا, ال یوسفی بھی مل جائے گا. یعنی تینوں اسٹیٹسز کے جو مارکرز ہیں, تینوں فتح دمہ کسرہ, اب یہ تینوں حالتوں میں مل جائے گا. اچھا, اس طرح ہم ال لگا کے اس کو چینج کر لیتے ہیں. یہ پارٹلی فلیکسیبل کی صرف بات ہو رہی ہے, جو نان فلیکسیبل ہیں ان کا نہیں ہے, وہ ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, پارٹلی فلیکسیبل کو. اینڈ another thing is like یہ مطلب ہم ایک چیز اچھا یہ یاد رکھیں کہ جو عربک گرامر, جو قرآنک گرامر ہے, بیسیکلی لینگویج ہیز آلویز بین دیئر, لینگویج واز دیئر بیفور. تو یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہیں یہ اس لینگویج کو سامنے رکھ کر پھر لوگوں نے رول بنائے تاکہ ہم لینگویج کو سمجھ سکیں. تو ابھی بھی کیا ہے کہ یہ آپ کو بتانے کے لیے یا مجھے بتانے کے لیے تو ہے کہ اگر ہم پارٹلی فلیکسیبل پہ ال لگا دیں گے تو وہ فلی فلیکسیبل بن جائے گا. بٹ قرآن جب ہم کھولیں گے, قرآن جب ہم پڑھیں گے, یہ آلریڈی ہو رہا ہوگا اس کے اندر, تو ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. We just need to understand why is this happening. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک, تھینک یو, جزاک اللہ. نو پرابلم. وہی آکی تو یہ ال لگا دیں گے پارٹلی فلیکسیبل پہ, تو آپ کو دیکھو گے, اور یہ آگے ایگزامپل بھی انہوں نے دی ہوئی ہے, اس میں دیکھیں گے آپ تو ذرا آپ کو کلیئر ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم شروع کر لیتے ہیں, وی اسٹل ہیو ٹائم. تو اس کو کنٹینیو ہم پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے پارٹلی فلیکسیبل ورڈس کو. ایک تو چیز رائٹ آف دا بیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو
सबसे बड़ी चीज इसमें आइडेंटिफाई करने की यह है कि जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी आपको चीजें पता चलती जाएंगी, ये लफ्ज आप पहचानना शुरू कर देंगे। शुरू में हर चीज मुश्किल लगती है क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे और वो वर्ड्स जो चार्ट है, आपकी बुक आपके पास है, आपको ने कहा था जो मेमोराइज करने वाला जो एक चैप्टर 1 का जो है उसके आप एवरी टाइम एक नई रो आप लेके उसको मेमोराइज कर लें, या फिर किसी दिन हम बैठ के सारे ये उनको याद करेंगे, वो आप करना शुरू कर दें। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है, अब इसका यही है, देयर इज नो क्लियर मार्कर फॉर पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड, यानी कि कोई क्लियर कट मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता सकते आपको कि जी ये है। हाँ, देयर आर सर्टेन, आप कह लो कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए से आपको फिर भी पता चल जाता है कि ओके ये जो है ना ये पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। एक तो ये कि जितने भी नॉन अरब नेम्स हैं, नॉन अरब नेम्स, इसमें परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं कि कुरान के अंदर सिर्फ 4 अरब नाम आए हुए हैं, 4 जो पैगंबर हैं जिनके नाम है अरब, वो यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ है, शुएब, सालेह, हूद एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 4 अरब नाम हैं। इसके अलावा कुरान में जो भी नाम आए हुए हैं वो अरब नाम नहीं है, तो ये तो इजी हो गया आपका। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो नॉन अरब नेम्स हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल हैं, वो फुली फ्लेक्सिबल नहीं है। ये 4 अरब नाम जो हैं ये फुली फ्लेक्सिबल है, ठीक है, अरब नाम जो हैं ये फुली फ्लेक्सिबल है। तो कुरान के अंदर 4 अरब जो नबी हैं, अंबिया हैं, उनका जिक्र आया हुआ है, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 4 नाम हैं जो फुली फ्लेक्सिबल। तो आपको शुएबुन भी मिलेगा, शुएबन भी मिलेगा, शुएबिन भी मिलेगा, हूदन, हूदिन, हूदन, हूदुन भी मिलेगा, सालिहुन, सालिहन, सालिहिन भी मिलेगा, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन भी मिलेगा, तीनों हालतों में मिलेगा, तनवीन के साथ भी मिलेगा, बिकॉज दे आर फुली फ्लेक्सिबल। ठीक, तो पार्टली फ्लेक्सिबल एंड फुली फ्लेक्सिबल का ये फर्क है कि फुली फ्लेक्सिबल आपको हर तरह की हालत में मिलते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल जो है वो आपको 2 तरह से अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनमें जर नजर नहीं आता और तनवीन नहीं आती उनके अंदर। ठीक, अब इन्होंने जो चार्ट्स बनाए हुए इसमें हम देख लेते हैं। अब पार्टली फ्लेक्सिबल ये जो नाम है, बाकी क्योंकि आपको मैंने बता दिया ये 4 नाम है सिर्फ जो अरबी नाम है, बाकी जितने भी कुरान में मेंशन हुए हुए वो नॉन अरब नेम्स हैं, तो दैट मींस कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, नसब और जर विल ऑलवेज बी द सेम। इस्माइलू, इस्माइला, इस्माइला, इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा, याकूबू, याकूबा, याकूबा, मरियमू, मरियमा, मरियमा। आपको यानी ये वाले जो नाम हैं, ये जो इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये पार्टली फ्लेक्सिबल हैं, ये आपको जर के स्टेटस में कभी यानी दिखने में नजर नहीं आएंगे, जर के स्टेटस में ये हो सकते हैं मगर ये अपने स्टेटस को शो नहीं कर सकते, जर वाले स्टेटस को शो नहीं कर सकते ये। ठीक, तो पहले आप पहले कॉलम में रफा है, बिल्कुल क्लियर है, सबको देख के पता चल जाएगा कि ये रफा है। नसब भी देख के पता चल जाएगा, बट नसब की डिसीजन आप नहीं ले सकते जब तक आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देखोगे, बिकॉज यू डोंट नो कि इस वक्त ये यूसुफा जो लिखा है या इस्माइला जो लिखा है ये नसब को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये जर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो फुली फ्लेक्सिबल, वो हमने अभी चारों जो प्रॉफिट्स के नाम देख लिए, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, हूदुन, हूदन, हूदिन, सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, शुएबुन, शुएबन, शुएबिन, ये तीनों हालतों में मिलते हैं। There is one exception to this rule. 3-letter names with the sukoon on the middle letter are always fully flexible, even if they are non-Arab. So अब हमने पहला टाइटल क्या पढ़ा कि जो गैर अरब नाम हैं वो आपको वो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें आपको जर का स्टेटस देखने में नजर नहीं आता। अच्छा, एक्सेप्शन टू द रूल का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी तो रूल को फॉलो कर रही है, इक्का दुक्का ऐसा होता है कि वो रूल से हटके हैं। तो ये भी वही बात है कि वो नाम जो 3 लेटर के हों और उनके दरमियाने हर्फ पे अगर सुकून आए, और यूजुअली सुकून होता है, सुकून आया हुआ, तो वो भी फिर फुली फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। जैसे लूत अलैहिस्सलाम, लाम वाव ता, वाव के ऊपर सुकून है, तो ये भी फिर अब फुली फ्लेक्सिबल है, ऑल्दो ये नॉन अरब नाम है मगर ये फुली फ्लेक्सिबल है। लूतुन, लूतन, लूतिन। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि आपको बाज़ दफा ये चीजें पढ़ने में मुश्किल लग रही होती है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुरान को जब खोलो और कुरान में लेट से आपको पता नहीं था, लेकिन अगर आपको कुरान में लूतुन लिखा हुआ नजर आ गया, दैट शुड टेल यू कि अगर तनवीन आई हुई है ना, दैट मीन्स कि ये फुली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि तनवीन पार्टली पे और नॉन फ्लेक्सिबल पे आ ही नहीं सकती।
تو قرآن کے الفاظ دہرانے کی اگر آپ کوشش کریں نا یاد کرنے کی کہ میں نے قرآن میں کیا پڑھا ہوا ہے، وہ خود ہی آپ کو آپ کی ایک کی بن جاتی ہے، وہ خود ہی آنسر مل جاتا ہے آپ کو. اسی طرح ہم نے نوحن بھی پڑھا ہوا ہے، نوحن نوحن نوحن، تو یہ 3 لیٹرز کے ہیں اور ان کے درمیان والے لیٹر پہ سکون ہے، تو یہ بھی فلی فلیکسیبل ہے. کس طرح پتا چلا؟ یہ تنوین ہمیں ظاہر کر رہی ہے کہ یہ فلی فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو انہوں نے اگر نان فلیکسیبل کر دیا نہیں دی. بس ہم یہیں رکیں گے انشاءاللہ، اس کو پھر کنٹینیو یہیں سے کریں گے انشاءاللہ، تھوڑا ریویو کر کے. آج کے اس سے آپ کو دماغ میں کیا رکھنا ہے؟ ایک ہم نے کیا ہیوی اور لائٹ. صرف کانسیپٹ یہ ہے کہ جن کے آخر میں نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے وہ ہیوی ورڈز ہیں، جن کے اینڈ میں نون ساؤنڈ نہیں ہے وہ لائٹ حرف ہیں. لائٹ بنانے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ وہ نون کی آواز کو ہٹا دیں، ٹھیک، تو وہ لائٹ ہو جائے گا. اگر کسی اسم پہ ال لگا ہوا ہے تو پھر وہ لائٹ اور ہیوی والا کانسیپٹ ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. پھر ہم نے فلیکسیبلٹی کا جو دیکھا ہے 3 طرح کی فلیکسیبلٹیز ہیں. ایک تو ہے کمپلیٹلی فلیکسیبل ورڈز، جو مسلم چارٹ ہے، جس طرح جو ورڈز اس طرح کے تمام فلیکسیبل ہیں، ان میں تنوین بھی آ سکتی ہے، رفع نصب جر تینوں سٹیٹس نظر آ سکتے ہیں. پھر آتا ہے جی پارٹلی فلیکسیبل. پارٹلی فلیکسیبل میں وہ جر کے سٹیٹس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا، دکھا نہیں سکتا. جر کے سٹیٹس میں ہوتا تو ہے مگر وہ صرف نصب اور رفع کے ذریعے اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے. ٹھیک، یہ پارٹلی فلیکسیبل تھے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور جو نان فلیکسیبل ہیں وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، دنیا، یہ تمام جو لفظ ہیں یہ وہ ہیں جو ہر سٹیٹس میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں. ٹھیک، تو انشاءاللہ ڈیٹیل ہم اس کی دوبارہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. So